قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کے اولاد کے طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسل آئے، جن میں سے بعض کے نام قرآن میں موجود ہے اور بعض کے موجود نہیں ہے، ان سب پر مجملاً ایمان لانا لازم ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سب حق پر تھے، اور ایمان لانے میں انبیاء علیہم السلام کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے۔ جیسے یہود بعض انبیاء کو مانتے تھے، جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور بعض انبیاء کو نہیں مانتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کرسچن نصارہ آخری نبی کو نہیں مانتے تھے، ان انبیاء کو بھی نہیں مانتے تھے جو کہ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان اس وحی پر بھی ایمان لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اس وحی پر بھی ایمان لے آئے، اجمالی ایمان جو پچھلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کی گئی تھی۔ البتہ تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے جس کا ہر حکم ماننا ضروری ہے، اور ہر حکم پر عمل کرنا ایمان میں سے ہے، کیونکہ قرآن پاک کے آنے سے تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور پہلے انبیاء علیہم السلام صرف اپنے قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر پہلی کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں تحریف نہ کیا گیا ہو، جبکہ قرآن کریم ہر طرح کے تحریف سے محفوظ ہے۔ تو تفصیلی ایمان صرف قرآن کریم پر لایا جائے گا، اور وہ کتابیں جو پچھلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں ان کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو ہماری کتاب نے ان کی وحی کی تصدیق کی ہو، اگر کسی جز کی تصدیق ہمارے قرآن نے کی ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یا پھر ان کی کتابوں کے تحریف شدہ حصے کے قرآن اور سنت نے تردید کی ہو، اس کا رد کرنا ضروری ہے، یا پھر قرآن اور سنت ان کے وحی سے، ان کی کتابوں کے معلومات سے خاموش رہے ہو تو خاموش رہنا ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، پس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو دنیا کے لوگوں کے لیے معیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ایمان کے بدلے اللہ تعالیٰ کے غضب سے،
اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہے، جہنم سے نجات چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کے ساتھ اس آیت میں ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ دین کو پہنچاتے رہیں اور لوگوں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ مدینہ میں جو یہود تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینے سے نکالا گیا، جبکہ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، اور یہاں تک کہ جزیرۃ العرب سے سب یہودیوں کو نکالا گیا۔